بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحكيم الكريم فیضان نظر تھا کہ منتر کی کرامت تھی فیضان نظر تھا کہ منتر کی کرامت تھی سکھائے اس نے اسماعیل کو آداب فرزندی اور آج بھی وہ در ابراہیم سا ایمان پیدا آج بھی وہ در ابراہیم سا ایمان پیدا آپ کہہ سکتی ہے انداز گلستان پیدا آج بھی وہ در ابراہیم سا ایمان پیدا آپ کہہ سکتی ہے انداز گلستان پیدا عزیزان ملت اسلامیہ آج کی اس محفل محبت میں موضوع کے بعد سے گزشتہ سے منسلک لیکن کچھ اضافی شریعت کی باتیں لے کر ضرورت کے تحت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ میری خواہش یہ ہے کہ ہم اتنی محنت و مشقت کے ساتھ اپنا قیمتی وقت دے کر آپ آتے ہیں اور شروع سے ہماری کی روایت رہی ہے کہ جمعہ کے دن قوم کا سربراہ قوم کا سرپرست امام اپنی قوم سے اللہ اور اس کے رسول کے فراہمی اور دستور کائنات کو پیش کر کر کے اللہ اور اس کے رسول کے دین پر چلنے کی گزارش کرتا ہے اور جب تک ہم اس اصول پر قائم تھے ہم اور آپ دنیا میں عزت حاصل کرتے تھے اور جب ہم نے اس ممبروں میں محراب کے اوپر کسی نامحل کو لا کر رکھا جس نے آپ کو شریعت سے بھٹکا کر غلط سمت میں چلایا تو قوم گمراہ ہوئی، فرقوں میں بٹی، تفرقہ بازیاں ہوئیں اور ٹکڑی ٹکڑی میں لوگ بڑھ کر کے منتشر و بے عزت ہو۔ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم سواد اعظم ہیں اور سواد اعظم ہی جنت ہے، اس لیے ہم قرآن اور حدیث کا جو پیغام پیش کر رہے ہیں یہ کوئی نرالا انوکھا اور نیا نہیں، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے وہی پیغام ہم پیش کریں جو 1400 سال سے نسل بعد نسل ہم میں رائج ہے اور اسی پر ہم عمل کر کر کے عزت کما سکتے ہیں۔ آج کی اس نئے دور میں کچھ علماء کی جماعت بھی ایسے ملے جو اپنے اسلاف کے فرامین کو طاق پر رکھ کر کے نئی نئی باتیں پیش کریں۔ ہم ان علماء میں سے نہیں ہیں، ان میں بعض اہل سنت میں بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ ہم اپنی پرانی باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور اسی مسلمات کی بات کریں گے کہ جو ہمارے یہاں 1400 سال سے رائج ہے اور اسلام کا ایک حصہ ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ کون کیا کہتا ہے اس کو نہ دیکھیں، قرآن کیا کہتا ہے اس کو دیکھیں۔ ہم کو مثال دی جاتی ہے، وہ بھی تو عالم ہیں، انہوں نے یہ کہا
ہم ایسے لوگوں کو خاموشی کے ساتھ بھی کہتے ہیں، اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں ہم کو آئینہ مت دکھا اور مشورہ مت دے، ہم کو یہ دکھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، ہم کو یہ دکھا کہ حدیث کیا کہتی ہے۔ اور اگر قرآن حدیث کے مطابق ہے، ایک چھوٹے سے بچے کے مشورے کو بھی ہم ماننے پر مجبور ہیں، لیکن اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو نہ ہم کسی جماعت سے ڈرنے والے ہیں اور نہ کسی عہدیدار سے ڈرنے والے ہیں۔ ہمارا موقف یہی ہے۔ اب جب میرا موقف آپ بار بار سن کر پھر سمجھ گئے تو کوشش کیجیے کہ ہم سب کسی ضلع کا رہنے والا، کسی ملک کا رہنے والا، کسی محلے کا رہنے والا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کے نام پر ایک ہے، اس کا نام مسلمان ہے۔ اللہ اس کے رسول کے نام پر ایک ہے، اس کا نام اہل سنت ہے۔ اب جب اہل سنت سب ہے، ہم میں وکیل بھی پیدا ہوں، ہم میں ڈاکٹر بھی پیدا ہوں، ہم میں سیاست دان بھی پیدا ہوں، ہم میں سائنس دان بھی پیدا ہوں، ہم میں علماء بھی پیدا ہوں، ہم میں فضلاء بھی پیدا ہوں، ہم میں قرہ بھی پیدا ہوں، ہم میں حفاظ بھی پیدا ہوں، اور ہر طبقے کا انسان اپنی قوم کی بھلائی کے لیے اپنے عہدے کا استعمال کرے۔ وکیل کو اگر آ کر کے مسجد کے ممبر پر بیٹھایا جائے تو کام نہ ہوگا، مسجد کے ممبر کے امام کو اٹھا کر کے اگر وکالت کے پیشے میں لگا دیا جائے تو کامیابی نہ ملے گی۔ جس کا جو منصب ہے اپنے منصب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی قوم کو فائدہ پہنچائے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب دیکھا کہ یہ ڈاکٹر، یہ انجینئر اپنی قوم کو فائدہ پہنچا کر نام کما چکا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسی کے پلوں میں ایک نیا انجینئر لا کے بیٹھا دو اور وہ دونوں آپس میں لڑیں اور ہم لوگ فائدہ اٹھائیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک کمیٹی اچھا کام کر رہی ہے تو دوسری کمیٹی بنا دو، وہ دونوں آپس میں لڑیں اور ہم مزہ کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس سے کامیابی نہیں مل سکتی۔ کامیابی کب ملے گی؟ جو جہاں پر ہے وہ اپنے منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے قوم کی خدمت کرے۔ سب سے بڑے منصب امامت کی ذمہ داری جو آپ نے دی ہے، طرح طرح کے صعوبتوں سے آپ نے مجھے آزمایا، ہر طرح کے فتنوں کو میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کی، اور آج آپ کے سامنے کامیابی کے ساتھ ڈنڈے کی چوٹ پر اپنے تمام انداز کو لے کر کھڑا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ہر ممکن طور پر کوشش کیا ہے نہ ہماری بات رہے نہ آپ کی بات رہے، بات رہ جائے تو اللہ اس کے رسول کی بات ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ بہرحال آج ہم لوگ بہت فتن دور سے گزر رہے ہیں، ہمارا سماج اتنا برا سے برا ہوتا جا رہا ہے۔ الملت کفرۃ واحدۃ، تمام قومیں جو کفر کرتی ہیں اسلام کے خلاف ایک جگہ ہو گئی ہے، اور اگر منتشر ہے تو صرف مسلمان ہے، پراگنڈا ہے تو صرف مسلمان ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک جگہ آئیں اور مل کر کے اپنی قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کریں۔ جس کا جو منصب ہے وہ کام کرے، جو امام نہ ہو وہ امامت کے پیشے کو اٹھا لے، قوم کو چلا نہ سکے گا۔ جو ڈاکٹر نہ ہو وہ مریض کا علاج کرنا شروع کر دے، مریض قبرستان چلا جائے گا۔ اس لیے جس کا جو کام ہے وہ اپنے حصے کا کام کرے، دوسرے کے کام میں مداخلت کرنا اختلاف کو جنم دے گا۔ اب محبت کے ساتھ یہ شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیع ماجد السلام علیکم وآلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی سماج میں چھپے ہوئے ان سود خوروں کو بھی آپ پہچانے کی کوشش کیجیے جو آپ کی عزت و عظمت کا کھلونا کھیلنے کے لیے پوری آب و تاب کے ساتھ تیار ہے۔ اگر آپ منتخب نہ ہوئے تو جس نے سود کی رقم لے کر قوم مسلم کے غریب طبقے کو نچوڑا ہے وہ آپ کے پوری قومیت کو ختم کر کے آپ کو رسوا کرنے کی پوری تیاری کر چکی ہے۔ اس لیے ایک بچہ بھی کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر کے وبا کے دوہر کہے کہ تو غلط ہے، تو سماج میں ناسور ہے رہنے کے قابل نہیں۔ جب آپ کا نظام اتنا مضبوط ہوگا تو آپ کو کوئی قوم دور کی بات ہے کہ انگلی دکھا سکے، آنکھ دکھانے کی لیے داؤ نہ رکھ سکے۔ آج افسوس کا یہ مقام ہے کہ ہم جس کو اپنے
سماج کا حصہ سمجھ رہے ہیں اور اپنا لیڈر سمجھ رہے ہیں، وہ ہمارے اسلام اور مسلمانوں کا سودا کرنے کے لیے اس کو ہی آپ کو پہچاننا ہے۔ اور ہم کو تو کسی سے ڈرنے کی عادت نہیں ہے۔ موت آئے گی، موت آئے گی، کسی صورت میں بھی آئے۔ اگر میری موت لکھی ہوگی تو آپ سب مل کر نہ بچا سکیں گے، اور اگر میری زندگی ہوگی تو کوئی پوری دنیا کو اکٹھا کر دے تو ہمیں مار نہ سکے۔ جب آپ کو یہ عقیدہ ہوگا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ ایک ہو جائیں گے، آپ مل جائیں گے، اور جو آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی بات کو اسلام کے دشمن تک پہنچا کر آپ کو ہلکا کر رہے ہیں، ان کو بھی پہچانیے اور پہچان کر کر کے ان کو بھی کیجیے۔ اسی جملے کے ساتھ اب آئیے قربانی کی طرف درود شریف پڑھیں۔ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو روز اول سے لے کر اب تک جاری کیا۔ آپ سے پولیس کمشنر پوچھے، اسی نے مسلمانوں کی میٹنگ بلائی، پیس کمیٹی کی میٹنگ۔ آپ سے پوچھا گیا وطن کے متعلق باتیں ہوں گی، ہم ان کے ساتھ ہیں، امن کے متعلق باتیں ہوں گی، ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن جب مذہب کے متعلق باتیں ہوں گی تو ہم روادار ہیں، ہم ان کے مذہب کو بھی برداشت کریں گے اور اپنے مذہب میں بھی کسی غیر کی مداخلت برداشت نہیں کریں۔ ہم اپنے مذہب میں کسی غیر کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ جمہوری ملک میں ہم کو بھی جینے کا حق ہے، ان کو بھی جینے کا حق ہے۔ اب ہم بات کریں گے یہ قربانی تم کیوں کرتے ہیں؟ اسی قربانی کی رقم کو تم صدقہ کر دو، خیرات کر دو، کسی جان کو جان لے کر کسی جاندار تم کیسے اللہ کو خوش کرو؟ اس کا جواب میں سمجھتا ہوں میں کسی کو بھی اٹھا دوں کوئی دے نہ سکے گا، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، کوئی نہ دے سکے گا۔ جواب قرآن سے لیجیے اور قرآن پر عمل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پارہ نمبر 17 سورہ حج آیت کریمہ نمبر 34 میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ میرا رب ارشاد فرماتا اور ہم نے تمام امتوں میں جاری فرما دیا کہ چوپایوں پر میرا نام لے کر کے ذبح کرے، چوپایوں پر میرا نام لے کر ذبح کرے۔ جب حکم آ گیا کہ چوپایوں پر میرا نام لے کر ذبح کرے، یہ میں نے تمام امتوں پر فرض کر دیا، تو صحابہ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے آقا یہ قربانی کیا ہے، ہم کیا کریں؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحابہ نے جب پوچھا تھا ماں ہے ظاہی یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تم ان پر عمل کرو، کیونکہ قرآن کے ارشاد سورہ صافات آیت کریمہ نمبر 100 سے لے کر 107 اور 8 تک پڑھ جائیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس قربانی کو روز اصل سے رکھا تھا اور قیامت تک آخری نبی کی امت میں ہم جاری کر دیں گے۔ جب یہ قربانی اللہ کا حکم ہے تو پھر ہم کو کون روک سکتا ہے؟ ہم کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے ہمارے ہندوستان کے آرٹیکل نے ہم کو اجازت دی ہے، دستور ہند نے ہم کو اجازت دی ہے، لہذا آپ یہ سوچتے ہوں گے درود شریف پڑھیں اللہم صل علی مولانا محمد علی اصحابہ مبارک صلوات و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں بہت بڑی ہے بات یہ ہے کہ مشینری چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک پڑھا لکھا آدمی ہو جو مشین کو صحیح ڈھنگ سے آپریٹ کر سکے، مگر معاملہ یہ ہے کہ ہمارے مشین کو آپریٹنگ سسٹم کو جاری کے ہم نے رکھا، اب ظاہر ہے وہ گڑبڑ ہو گئی، برا نہیں لگی آپ کو، ہر معاملے میں ہمارا سسٹم جاری کے ہم نے،
اور یہیں پر ہماری سب سے بڑی سختی ہوتی ہے. اگر پڑھا لکھا آدمی ہر معاملے میں ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب. یہ بڑا المیہ ہے، اس پر بھی آپ کو سوچنا ہوگا. اذان دے رہا ہے تو جاہل ہے جو غلط سلط دے رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے تو جاہل ہے غلط سلط نماز پڑھا رہا ہے، مسجد کا ممبر بنا ہے تو جاہل ہے غلط سلط کام کر رہا، قوم نے اس کو اپنا لیڈر بنا دیا تو جاہل ہے قوم کا سودا کر رہا. آج ایسے لوگوں کو سمجھ اپنا نوا بنا ہے. بڑے افسوس، میں بہت عجیب طریقے سے بول رہا ہوں کہ قربانی کے دن میں دیکھیں گے آپ کہ چھری لے کر لوگ توڑتے پھریں گے. آپ ان کو کھڑا کر کے پوچھئے کہ عقیقہ کی نیت سنا دو، عقیقہ کی دعا سنا دو، قربانی کی نیت سنا دو، قربانی کی دعا سنا دو. اگر ایک قربانی پر لڑکا کا بھی عقیقہ، لڑکی کا بھی عقیقہ اور اس پر قربانی ہے تو کیسے پڑھو گے؟ نہ سنا سکے گا، بولیے نہ سنا سکے گا. لیکن قوم کو وہ دھوکہ دے رہا ہے کہ چند ٹکوں کے لیے چھری لے کر کے دوڑتا پھرتا قربان نہیں کرتا. یہ بڑے افسوس کا لمحہ ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، جہاں پر بات ایسی آ جائے آپ اللہ کا نام لے کر نیت کریں کہ یہ میرے طرف سے قربانی ہے، کچھ نہ پڑھیں، آپ اپنے جانور کو خود سے ذبح کر دیں، نیت ہے آپ کی قربانی ہو جائے، آپ کی قربانی ہو جائے. کوئی پریشانی کی آپ کو ضرورت نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ میری قوم خود کفیل بنے، کسی جاہل کے ہاتھ کا کھلونا نہ بنے. فلانے صاحب ابھی نہیں آئے، وہ فلانے صاحب ہیں، وہ فلانے صاحب کو عزت دے کر ہم نے بلایا، حضرت قربانی کر دیجئے، اور حضرت کو طریقہ ہی نہیں معلوم، نیت ہی نہیں معلوم، اور حضرت نے آپ کو حضرت دکھا کر کے آپ کو قربانی کر دی. یاد رکھیے آپ بدگمانی میں مبتلا ہو جائیں گے جب ان کی نیت آپ پوچھیں. میرے محترم دوستو، قربانی کا حکم یہ ہے کہ آپ نے جانور بھیجا، کسی کو نہیں معلوم یہ جانور کیسا. لوگوں نے بتایا اس جانور کے گلے میں کنارہ ہے، پٹا، یہ قربانی کا جانور ہے اور اس کو ذبح کرنا ہے. ہم نے معلوم کر دیا کہ یہ قربانی کا جانور ہے، کس کی طرف سے آیا نہیں معلوم. ہم نے قربانی کی نیت سے یہ جن کی طرف سے یہ قربانی کا جانور بھیجا گیا میں نے اس کی طرف سے کر دی. یا اللہ اس کو قبول فرمانے، جیسا کہ تو نے ابراہیم خلیل اللہ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبی علیہ السلام رسول کی طرف سے قبول فرمائی تھی تو قربانی ہو جائے گی. بولے قربانی ہو جائے گی. لیکن آپ نے کسی کو سمجھا کہ یہ حضرت کو پوری دعا یاد ہے، نیت یاد ہے، یا حضرت چھٹی لے کر کے نکلے، اور اگر حضرت سے پوچھا کہ قربانی کچھ یاد نہیں، ان کو گڑبڑ سڑبڑ ہے، تو گویا کہ اس نے آپ کو دھوکا دیا. اس نے آپ کو جب اس کو بھی گڑبڑ سڑبڑ اور آپ کا بھی گڑبڑ سڑبڑ تو کیوں نہ خود ہم اپنا کر لیں. بولے کیوں نہ ہم خود، جب اس کو بھی نہیں آتا اور ہم کو بھی نہیں آتا تو کیوں نہیں ہم اپنا ہی کر لیں. ہم اس کو کیوں بلائیں گے؟ اس لیے آپ شور کی منزل میں قدم رکھیں اور ہم کوشش یہ کریں گے ہمارا ماحول پڑھا لکھا ہو اور ہم جس معاملے کے لوگ ہیں ہم سے اس سے کام لیا جائے. ایسا نہیں کہ کسی جاہل کو اٹھا کر مؤذن بنا دیا جائے اور کسی جاہل کو اٹھا کر امام بنا دیا جائے اور کسی جاہل کو اٹھا کر صدر بنا دیا جائے. نہ جو امام مؤذن اور مسجد کی عظمت کو سمجھتا ہو ایسا نہیں ہو سکتا. جو عظمت کو سمجھتا ہو، جو عزت کا لحاظ رکھتا ہو، اسی کو آپ اختر درشی پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامی، جگر کا خون پلاتے وقت اگر ماں کی ڈسٹر خون کو آدمی کا پورا ذہن خراب ہوتا ہے. بہت محنت کر کے ہم ہفتہ کے بعد آتے ہیں. اب توجہ سے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قربانی کرو. یا رسول اللہ قربانی ہی کرے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہاں آج قربانی کے دن یوم النحر میں اللہ کی بارگاہ میں خون پیش کرنے سے زیادہ کوئی عمل تمہارا پیارا نہیں. اللہ کی بارگاہ میں خون پیش کرنے سے زیادہ کوئی عمل تمہارا پیارا نہیں ہے. اب کوئی کہے کہ خون مت بہاؤ صدقہ کر دو، تو جب اللہ کو پیارا ہی نہیں ہوگا تو آپ کریں گے نہیں. بولیے آپ آج کے دن یوم النحر میں قربانی کے 3 دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں خون بہانا ہی سب سے زیادہ مقبول. کیوں؟ کیونکہ صرف آپ جان کی قربانی نہیں دے رہے ہیں، آپ کے جذبات ہیں. مال مانگا، مال کی صورت میں جانور پیش کر دیا. اسی طرح جب میرا رب میری جان کی قربانی مانگے گا اور مذہب اسلام کے لیے دینی پڑے تو ہم شہادت کا جان نوش کریں گے، لیکن اپنا سر نہیں دھو رہے. یہ جذبہ لے کر کے آپ قربانی کرتے ہیں. بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستو، عرض یہ کرنا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں اراقۃ الدم
خون کا بہانا ہی اس دن پیارا ہے، اب اس کے بدلے کوئی لڑکی کی شادی کرتے تو قبول ہوگا؟ یہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ کوئی صدقہ کرتے یہ عمل قبول ہوگا؟ نہیں قبول ہوگا۔ تو جب یہ ہمارے مذہبیات میں سے ہے اور شروع سے چلا آ رہا ہے، تو ہم ہندوستان میں رہ کر اپنے جمہوری حقوق سے اب ہم کسی لیڈر سے فریاد نہیں کریں گے، اب سیدھا ہم اچھا سے اچھا وکیل پکڑیں گے اور کورٹ میں جائیں گے اور جا کر کے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ قربانی اللہ کا حق ہے جو ہم دے رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قربانی کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جانور ایک ہے، بکرا ہے یا گائے؟ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ دیر دار جانور والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون، یہ دیر دار جانور ہیں جو تمہاری سواری کے بھی کام آتے ہیں اور تمہاری زینت کے لیے بھی ہیں۔ اب سوال ہے سواری، تو گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، بیل اور بھینسے کو ہل میں جوتے ہیں، گائے بھینسے سے دودھ پیتے ہیں، اور زینت کہاں پر ہے؟ زینت یہ ہے کہ جب آپ کے پاس بکریاں ہوں اور آپ کے پاس گائیں ہوں، اور جب آپ اس کو گھر لائیں اور گھر سے لے جائیں تو دنیا کہے گی کہ بڑا مالدار ہے، اس کے پاس اتنی تعداد میں بکریاں ہیں، اتنی تعداد میں گائیں ہیں، اتنی تعداد میں بھینسے ہیں، تو یہ زینت بھی ہے اور دنیا کا گزارا بھی اسی پر ہو رہا ہے۔ لہٰذا جب اللہ کا حکم آیا اب اس میں سے جانور کو پیش کریں، تو جب ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا، انی ارا انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے سے پوچھا، بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا یہ خواب ہے، بیٹے نے کہا فافعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانوروں کی بھی قربانی کی تھی، لیکن خواب مسلسل آتے لے کر کے پڑھے، اور جیسے قربانی کرنے کے لیے چلے، چھری بھی لے لی، رسی بھی لے لی، اب آیا شیطان، اس نے آ کر کے سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا کہ باپ تم کو لے جا رہے قربانی کے لیے، کسی مہمان کے یہاں نہیں لے جا رہے ہیں، کہا کہ میرے باپ پر قربانی کریں گے۔ شیطان نے سچی بات کہی، کہا ان کا گمان یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے تمہاری قربانی کریں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے جب سنا تو کہا کہ تب تو شیطان معلوم ہوتا، جب اللہ کا حکم ہے تو اس سے بڑے اعزاز کی بات اور کیا ہو سکتی ہے، اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد پھر ان کی والدہ صاحبہ کے پاس گئے، وہاں سے بھی اس نے ناکامی کے منہ دیکھے، سوچا کہ عورت ہے، کمزور ہے، تڑپ کر کے بلانے کی واپس، وہاں سے بھی اس نے ناکامی کے منہ دیکھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، 3 جگہ میں بہلاتا ہے، ابراہیم سوچ لو، بڑھاپے کی کمائی ہے، اکلوتی اولاد ہے، اور 300 گزارے قربان کرنے کے لیے، ارے اس کے بدلے میں جانور دے دو نا، اس کے بدلے میں اونٹوں کو دے دو نا، اس کے بدلے میں یہ دے دو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا اس میں مصمم تھا کہ جب ہم نے دیا پھر بھی خواب آئے کہ عزیز ترین چیز کی قربانی میں تو سب سے عزیز بڑھاپے کی کمائی میرا اسماعیل ہے، ہم کو قربان کرنا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تیری قربانی بھی قبول ہو گئی اور ہم اس قربانی کی یاد قیامت تک باقی رکھیں گے۔ اب جب رب کہے کہ قربانی قیامت تک جاری ہوگی تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ مت کرو؟ اب اگر کوئی کہے کہ مت کرو تو کسی لیڈر کے سامنے اپنی کمزوری دکھا کر مدد کی اپیل کرنے سے کام نہ چلے گا، بلکہ آپ اپنی مضبوطی دکھائیں، اپنی انجمن، اپنے ادارے، اپنے قلب کو بروئے کار لائیں اور جائیں اور کورٹ میں آپ جا کر کے مقدمہ درج کرائیں کہ ہمارے دستور میں جب یہ دیا گیا ہے تو کون ظالم ہے جو ہمارے دستور کے خلاف کر رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، پہلے ہر آدمی اپنی اپنی جمعیت میں اپنی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے، غلط سمت میں نہیں، صحیح سمت میں۔ ویسے یہ کلچر جو ہے ہم لوگ اب بندوق کے کلچر اور گن کلچر کے داخل ہو چکے ہیں۔ یہ بہت افسوس کا مقام ہے
اس سے پہلے ایسا نقشہ ہم نے نہ دیکھا تھا. آج ہم کلچر میں داخل ہو کر اپنے سماج میں جی رہے ہیں. ہم کو بھی جب مضبوط ہونا ہوگا تبھی ہم کامیاب ہو سکتے. اس لیے ہر ادارہ، ہر کلب، ہر انجمن اب آپس کا جو اختلاف ہے اس کو اپنے پاس رکھیے، مل کر کے اپنی قوم کی حفاظت کیجیے، اپنا دفاع کیجیے. اگر آپ نے آج دوسروں کو مار کھاتے وقت تماشا دیکھا تو کل آپ کا بھی دنیا تماشا دیکھے. دنیا تماشا دیکھے. اب ہوش میں آ جائیے، اپنی فکر. اب اس میں کیا ہے کہ کچھ لوگ کیا کریں گے کہ اختلاف کرنے کے لیے غلط سلط کام کریں گے تاکہ مسلمان ٹکڑوں میں بٹے. اب آپ ہوشیار ہو چکے ہیں، ایسے اختلاف ہونا چاہیے. چمڑا کے متعلق بہت ساری باتیں آئی. کچھ علماء اکرام نے جو ہیں تو صحیح، مگر حکومت کے نقصان پہنچانے کی نیت سے قربانی کی کھال کو دفن کرنے کا حکم دیا ہے. قربانی کی کھال کو، جیسے کہ جھارکھنڈ میں، پٹنہ کے علاقے میں، قومے کی سرزمین پر اور کسی علاقے میں. لیکن صحیح یہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ قربانی کی کھال کی قیمت کتنی بھی گر جائے لیکن اس کو ضائع اور برباد نہیں کیا جا سکتا. کوئی ضائع اور برباد نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کو کام میں لائیں. اس لیے آپ قربانی کی کھال کی طرف سے مشکوک نہ ہوں. جیسے ہر سال انگس مسجد کمیٹی کو آپ قربانی کی کھال دے کر مسجد کی تمام انتظامات اور اس کی تعمیر و تزئین میں حصہ دیتے تھے، اسی طرح یہ مسجد آپ کی مسجد ہے، آپ کو ویسے ہی حصہ دینا ہے. یہی انجمن وغیرہ کا فیصلہ جو آیا ہے آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا. لہٰذا آپ شک شبہ میں نہ پڑیں کہ قربانی کی کھال کو دفن کر دو اور حکومت سے چیلنج کرو. یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے پیر پر خود کلہاڑی مانتے. ہاں، ہماری کمیٹی کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ بات کو اتنی مشتہر کرے اور جو سب سے زیادہ قیمت اور نقد دے اسی کو حوالے ہے. سب سے زیادہ، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی انڈر گراؤنڈ سے تعامل نہیں، کسی سے کوئی بات چیت نہیں، بلکہ جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے مسجد کو آپ اسی کے حوالے کریں. ہمارے تاجروں سے بھی اپیل ہے کہ آپ ابھی سے اپنی سوچ بنا لیں، نمک لگا کے ابھی رکھ دیں، مال صحیح رہے، بعد میں جائے بکنے کے لیے تو ہو سکتا ہے زیادہ قیمت ملے گی، ابھی کم قیمت ملے تو وہ اپنی تجارت کی فکر کریں اور کیسے اپنی تجارت کو بھی فروغ دے کر ایک تاجر بھی مضبوط بنے اور ایک مسلم سماج کی مسجد کمیٹی کے اراکین کے بھی ہاتھ پیر مضبوط ہو جائیں. اس طرح ہم لوگ سب مل کر کے کوشش کریں گے تو ہمارا مال بھی ضائع نہیں ہوگا اور ہم اختلاف میں بٹیں گے. یہی میرا پیغام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر عید والے دن میں اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قربانی کے دن سب سے پہلے ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آج سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے. سب سے پہلے نماز پڑھیں گے، پھر ہم قربانی کریں گے. تو قربانی کے دن سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کہا نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے. آپ اپنی کوششوں کے ساتھ آئیے اور آ کر کے آپ کو خیال رکھنا ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، برا لگے یا بھلا، مگر آج ہم بہت افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ بقرعید کے موقع پر ہم اور آپ خون آلود کپڑے لے کر اور کھلے میں گوشت لے کر چل رہے ہیں، اپنے محلے کو گندگی کا ڈھیر بنائے ہوئے ہیں. اسلام صاف و شفاف مذہب ہے. آپ اپنا گھر بھی صاف رکھیں، اپنی گلیوں کو بھی صاف رکھیں اور ثواب کی نیت سے راستوں کو بھی صاف رکھیں، راستے بھی صاف کریں. کوئی مسلمان گندگی میں چل کر کے نہ آئے. میرے محترم، اور جتنی چیزیں ہیں اس کو یا تو زمین میں دفن کی جگہ دفن کر دیں یا جہاں پر میونسپلٹی اور کارپوریشن کی گاڑیاں آتی ہیں اس میں ڈال دیں. جتنا آپ کا محلہ صاف رہے گا، ماحول صاف رہے گا، آپ ہی کا نام روشن ہوگا. آپ کے اسلام کا یہی پیغام ہے. لہٰذا پوری کوشش کریں کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں، ہم چھپا کے کریں گے تاکہ اللہ خوش ہو. ہم دکھا کے کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے. اسلام تکلیف دینے کا مذہب نہیں ہے. اسلام سر کٹا کر شہید ہونے کا مذہب ہے. جس میں اتنی بات ہے وہ مذہب کسی کو تکلیف کیسے دے سکتا ہے؟ وہ مذہب جارح کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.